رمضان کی 27 ہو جائے تو مغرب میں مسجدیں ویران ہو جاتی، خوب لائٹنگ وغیرہ کر کے 27 پڑھ کے گھر کو چلے جاتے لوگ۔ تھوڑا تھوڑا ہماری مسجد میں اسی معلوم ہوتا ہے، لوگ جو ہے 27 سمجھ کے کم ہو گئے اور رونق بھی کم معلوم ہوتی مسجد میں۔ بہرحال ہم لوگ تو 27 والے نہیں ہیں بھائی، ہم تو پورے مہینے کی عزت کرنے والے ہیں۔ بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وإن لک لأجرا غیر ممنون، وإنک لعلی خلق عظیم، فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون۔ آج کی تراویح کی نماز میں تقریباً سمجھے آدھا پارہ یا کچھ ذرا زیادہ پڑھا گیا، صرف آدھا پارہ اتنا ہی پڑھا گیا، لیکن ٹائم جو ہے برابر اتنا ہی ہوا۔ کل البتہ تقریباً 1.5 پارہ ہے، 30واں پارہ پورا اور 29واں پارہ آدھے کے قریب ہے، لیکن بہرحال ختم ہو جائے گا قرآن مجید۔ آج جو صورتیں پڑھی گئیں، سورہ ملک، سورہ قلم، سورہ حاقہ، سورہ معارج، سورہ نور اور اسی طرح سورہ جن پڑھی گئی، یہ ساری صورتیں پڑھی گئیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یہ مکے میں سورہ نازل ہوئی، نون والقلم وما یسطرون۔ نون شروع میں جو سورہ کے شروع میں جو حروف آتے جیسے الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، ایسا سب دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ 5 حروف ہیں اور کم سے کم 1 ہے، نون میں بھی 1 اور قاف میں بھی 1، باقی حامیم 2 حروف ہیں، وہ صورتیں ہیں 3 حروف والے، الف لام را، الف لام میم، ایسا مختلف ہیں۔ نون اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول بتائے بھی نہیں، صحابہ پہ پوچھے بھی نہیں۔ البتہ عرب کے اندر ایک رواج تھا، شارٹ ہینڈ جیسے بولتے ہیں نا، شارٹ ہینڈ رائٹنگ، ویسا رواج تھا، یہ پورا سینٹنس کی جگہ 1 لفظ بول ڈالتے، قاف کھڑے ہو جاؤ، قف یا وقفت، اس کے بجائے قاف، ایسا کچھ بھی ہوگا، لیکن صحابہ نے اس کا مطلب نہیں بیان کیا، اللہ کے رسول نے بھی اس کا مطلب نہیں بیان کیا، اور اس کا مطلب نہیں بیان کرنے سے ہمارے عمل میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ ارے نون کا معلوم ہوتا تو ہم بھی سب عمل کرتے تھے نا، ایمان لائے قرآن ہے اور اسی کی ضرورت ہے، اس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں بھی عمل میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں، قلم کی قسم اللہ تعالیٰ کھایا۔ قلم جو ہے جسے میں اور آپ لکھتے ہیں، عام طور پر قلم وہی ہوتا ہے، لیکن یہ قلم وہ نہیں ہے، یہ قلم وہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کر کے کہا اکتب، لکھو۔ قلم بھی بات کرتا نا، ہر چیز اللہ سے بات کرتی، پتھر بھی بات کرتا، ہر چیز بات کرتی اللہ سے۔ ماذا اکتب، اللہ کیا لکھوں؟ اکتب مقادیر الخلق، دنیا ختم ہونے تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ ڈالو۔
قلم پورا لکھ دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب قلم لکھ کر روشنائی خشک ہو گئی، اب اس میں جو اللہ بدلنا چاہے بدلے گا، ورنہ تو پوری باتیں قیامت تک اللہ نے لکھ دیا۔ وہ جو قلم لکھا وہ قلم کہاں گیا اللہ کو معلوم، لیکن جو لکھا ریکارڈ اس کو کہتے ہیں لوح محفوظ، وہاں پورا ریکارڈ ہے، اور قلم بھی ہے کیا وہاں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ وما یسطرون، اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں، کون لکھتے ہیں؟ فرشتے لکھتے ہیں، اللہ کے حکم سے قرآن لکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، لوح محفوظ سے لا کے دنیا میں پہنچاتے ہیں، اور دنیا سے اللہ کے نبی کو پہنچاتے ہیں۔ وہ سمجھیے کہ سب وحی کے ذریعے ہوتا ہے، لکھا ہوا نہیں، لیکن پہلی جو وحی آئی وہ لکھ کر آئی۔ اقرأ بسم ربک، یہ 5 آیتیں لکھ کر آئی، باقی سب لکھ کر آئی کیا؟ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام آ کے پڑھاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ ملتا تھا، اس کا مطلب یہ ہے۔ بہرحال اللہ نے کہا نون، قلم ہے، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ کہ وہ لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، محمد اللہ کی مہربانی سے آپ پاگل نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول کو کیا گمان تھا کیا میں پاگل ہوں؟ نہیں، مکے والے اللہ کے رسول کو کبھی بولتے پاگل ہے جی، کبھی بولتے جادوگر ہے جی، کبھی بولتے شاعر ہے جی، ایسے ٹائٹل دیتے تھے اللہ کے رسول کو۔ اللہ نے کہا الحمدللہ آپ پاگل نہیں ہیں، یہ لوگ پاگل ہیں۔ پاگل غلط سلط باتیں بولتا، ایک جو بولتا دوسرے دن مانتا نہیں، یہ کافر ایسے ہیں، یہ لوگ پاگل ہیں۔ اللہ کا پیغام آنے کے باوجود بھی یہ تمہارا دین قبول نہیں کرتے ہیں۔ پاگل تو ویسے ہوتے ہیں، سچی بات کو اچھی بات کو قبول نہیں کرتے ہیں، ان کے من میں جو آتا ہے اسی کو وہ مانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے گویا، اللہ کے رسول کو اللہ نے کہا محمد ان کے اعتراض سے تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں گواہی دیتا ہوں، یہ پاگل ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول کو گمان نہیں تھا کہ میں پاگل ہوں کیا، نعوذ باللہ، نہیں۔ اللہ کے رسول کو تسلی دینے سے زیادہ کافروں کو بتانا کہ تم لوگ جو ہے ایسے پاگل ہو۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ جب ان کی باتوں کو سن کے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اس کا بہت بڑا بدلہ اللہ کے پاس ملنے والا ہے، اور بے شک تمہارے لیے بہت بڑا اجر ملنے والا ہے، غیر ممنون، جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں جانے کے بعد کون سی نعمت ختم ہوگی؟ نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محمد آپ کے اخلاق بہت اونچے ہیں۔ اخلاق انسان کبھی پیدا ہوتے وقت کچھ اخلاق لاتا اور کچھ سیکھ کر عمل کرتا۔ پیدا ہوتے وقت کیا لاتا؟ ڈرپوک، بزدل، ذرا کچھ ہو تو پسینہ چھوٹ جاتا، گھبراتے، ایسا بہادری، طاقت، کمزوری، یہ سب بھی اخلاقی پیدائش کی بعض صفات کو اخلاق بولتے ہیں۔ دنیا میں کیا سیکھتا انسان؟ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا، حق کی بات دوسروں کو بتانا، اللہ سے ڈرنا، بے ایمانی نہیں کرنا، خیانت نہیں کرنا، وعدہ پورا کرنا، یہ سب انسان دنیا میں آ کر سیکھتا۔ تو اللہ کے رسول دونوں اخلاق سے متصف تھے، بہادر بھی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح طاقت بھی تھی آپ کو، اور اخلاق دنیا میں جو کچھ اچھی باتیں ہیں وہ سب آپ نے سیکھ لی۔ نبوت سے پہلے ہی، نبی بننے سے پہلے ہی
اللہ کے رسول کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی خیانت نہیں کرتے تھے، کبھی دھوکہ نہیں دیتے تھے، بے وفائی نہیں کرتے تھے، انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، مظلوموں کی ہمدردی میں جو لوگ یونین بنائے، سوسائٹی بنائے، اس کے ایک ممبر اللہ کے رسول بھی تھے۔ نبی بننے کے بعد ان اخلاق کو 4 چاند لگ گئے اور بھی سدھر گیا۔ اللہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں آپ بہت اونچے اخلاق پر ہیں۔ اخلاق کا اسلام کے اندر بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن جو چیزیں تولی جائیں گی ترازو میں، اس میں سب سے بھاری وزن اچھے اخلاق کا ہوگا، اچھے اخلاق کا ہوگا۔ اخلاق بہت بڑی عبادت، بہت بڑی نیکی، اور اس کا ثواب بھی بے حساب ملنے والا ہے۔ اللہ کے رسول کے اخلاق اچھے تھے، اللہ کے رسول نے ہم کو یہ سب اخلاق سکھائے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، سب کرتا ہے، اس کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے۔ اخلاق سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے، اچھے لوگوں کو جمع کرتے اور ان کے اندر اچھی باتیں پھیلاتے، یہ دوسروں کو پھیلاتے۔ اخلاق کی وجہ سے ایمان میں مضبوطی بھی آتی اور اخلاق سے دوسرے لوگ متاثر بھی ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر بھی کچھ لوگ مسلمان ہوئے۔ صفوان بن عفان یہ قوم کے لیڈر تھے، کافر تھے، مکے کو غلہ بھیجتے تھے، گہوں، ان کے بستی میں گہوں بہت ہوتا تھا۔ تو چونکہ اللہ کے رسول کے صحابہ کو تکلیف دیے تھے، ایک مرتبہ وہ اکیلے کہیں جا رہے تھے، صحابہ ان کو پکڑ لیے، پکڑ کے لا کے اللہ کے رسول کے پاس پہنچائے۔ اچھا، اللہ کے رسول نے کہا ان کو باندھ دو جی، کھمبے میں باندھ دی، مسجد کے ایک کھمبے میں باندھ دیے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا صفوان تم کیا سمجھتے ہو، تم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا محمد آپ اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، قتل کرنا چاہتے ہو قتل کر دو، میں بھی ستایا بہت کو، اگر معاف کرنا چاہتے ہیں تو معاف کرو، اور اگر مجھے قتل کرے تو ایسا نہیں سمجھنا کہ معاملہ ختم ہو گیا، میری قوم کے لوگ آپ سے انتقام لیں گے۔ دوسرے دن بھی پوچھے، وہی بولے آپ اگر احسان کرتے ہیں تو مجھے آزاد کرو، اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہو قتل کرو۔ تیسرے دن بھی وہی بولے۔ اللہ کے رسول نے کہا چھوڑ دو جی، ان کو کھول دو، کچھ بھی نہیں، چھوڑ دو، جانے دو۔ فوراً ایمان لائے، اب نہائے دھوئے کیا ہوگا، ایمان لائے اللہ کے رسول کے اخلاق کو دیکھ کر کہ اللہ کے رسول نے مجھے نہ ڈانٹا، نہ گالی دی، نہ مارے، کچھ بھی نہیں کیے، خالی پوچھتے تھے، پوچھ کے جو مجھے آزاد کر دیے، ڈر کر بھی نہیں۔ اللہ کے رسول کو اتنی طاقت تھی کہ مدینے میں آپ کی حکومت تھی، جا کے کہا مکے والوں سے خبردار میں کوئی بھی غلہ آئندہ نہیں بھیجوں گا، بھوکے مرو، محمد اجازت دیں گے تو میں غلہ بھیجوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں جی بھیجو ان کو غلہ، سب اللہ کے رسول کے دشمن، پھر بھی اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا بھوکے مرنے دو جی ان کو، نہیں بھیجو۔ یہ کتنے اخلاق تھے اللہ کے رسول کے، بہت سارے اخلاق تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کی 10 سال خدمت کیا، جب لا کے ان کی امی جان دیے اللہ کے رسول یہ آپ کا چھوٹا ایک خادم ہے، اس کو قبول کر لیجیے اللہ کے رسول، ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہے گا یہ بچہ۔ تو اللہ کے رسول کی خدمت میں حضرت انس 10 سال تھے، کبھی اللہ کے رسول نے ان کو جھڑکا نہیں، ڈانٹا نہیں، کبھی یہ نہیں پوچھا کیوں نہیں کیے، نہیں کبھی نہیں پوچھے۔ اتنے اونچے اخلاق
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے؟ کہا کان خلق القرآن، قرآن پڑھو، جو بھی کرنا ہے وہ اللہ کے رسول کرتے، جو نہیں کرنا ہے اللہ کے رسول نہیں کرتے۔ قرآن صرف کتاب نہیں، اللہ کے رسول اس کا نمونہ تھے۔ قرآن اللہ کی کتاب اور اس کا نمونہ اللہ کے رسول۔ تو اخلاق آج ہمارے درمیان اتفاق سے اخلاق کی کمی ہے، مسلمانوں کے اندر اخلاق کی تھوڑی کمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے دین کو جانتے نہیں۔ دین کو اگر جانیں گے ان کے اخلاق درست رہیں گے۔ مثلا فرض کیجئے کوئی آدمی آپ کو ایک پتھر مارا، کچھ بھی کیا، آپ 2 پتھر مارتے، بھائی نہیں بھائی صبر کرو، جاہل اللہ کے رسول کو پتھر مارے نا طائف میں، اللہ کے رسول کیا بد دعا کرے؟ اللہ کے رسول کیا ایک پتھر کو 2 پتھر مارے؟ نہیں، ایک پتھر کو 1 پتھر مارے نہیں نا، صبر کرو اللہ سے۔ ایسا صبر کرے تو ہم نا کمزور سمجھیں گے، بزدل سمجھیں گے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ اینٹ کمزور ہوتا نا، پتھر تو مضبوط رہتا۔ کوئی اینٹ سے مارے تو پتھر سے ماروں گا، ایسے اسلام نہیں سکھایا۔ اسلام نے کہا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اگر کوئی آدمی تم کو سزا دیا ہے، تکلیف دیا ہے، تم بھی اتنی ہی تکلیف دینا، اس سے زیادہ نہیں دینا۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بات غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، بدلہ نہیں لیے، صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بہتر یہی ہے۔ کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا، اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا دیکھو مکے والے تم کو بہت ستائے، بہت تکلیف دیے، اب مکہ جب فتح ہو جائے گا سب کو قتل نہیں کر دینا۔ اللہ کے رسول نے کیے، بولے بہت زیادہ جو مسلمانوں کو تکلیف دیے تھے 30 کے قریب تھے، اللہ کے رسول نے کہا یہ لوگ مکے میں جہاں بھی ملیں ان کو قتل کر دو۔ کرتے 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 وہ چلا گیا، یہ چلا گیا، اللہ کے رسول نے اس کو معاف کیا، اس کو معاف کیا، اس کو معاف کیا، یہاں تک کہ چند لوگ جو آپ کی بیٹی کو اونٹ سے گرا کے ان کا حمل گرائے تھے، ویسے لوگوں کو اللہ کے رسول نے کہا ان کو قتل کرو جی۔ 4-5 آدمی، اتنا ہی، سب کو نہیں، سب لوگ کھڑے ہیں حرم میں، مکے کی مسجد نا۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں تم لوگ میرے متعلق کیا سمجھتے ہو کہ میں آج کیا سلوک کروں گا تمہارے ساتھ؟ سارے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ اگر ہم کو قتل کرتے ہیں تو ہم اس کے مستحق ہیں، اتنا ستائے آپ کو آپ کے صحابہ کو، اور معاف کرتے ہیں تو اللہ کے رسول آپ کی مہربانی۔ اللہ کے رسول نے کہا اذهبوا انتم الطلقاء، جنگ ہونے کے بعد قید کر لیتے، غلام بن جاتے، آج نہیں جی، تم کو سب کو میں نے آزاد کر دیا ہے نا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا نا، میں بھی تم سب کو معاف کر دیا۔ کیسے اخلاق تھے اللہ کے رسول کے؟ آپ کی سیرت میں اخلاق کا ایک اچھا پہلو ہے۔ سلیمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیرت النبی کتاب لکھے، 6 جلدوں میں لکھے، آخری کی جو جلد 6ٹھی جلد ہے وہ صرف اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے، پوری کتاب میں ایک ایک چیز کو لکھے۔ اللہ کے رسول کیسا برتاؤ کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، پوری ایک جلد اخلاق پر لکھی انہوں نے۔ بہت حدیثیں جمع کرے، آیتیں جمع کرے، تو اللہ خود کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کی گواہی سے بڑھ کر اور کس کی گواہی ہوگی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، بہت جلدی محمد تم کو بھی معلوم ہو جائے گا، ان کو بھی معلوم ہو جائے گا مرتے ہی کہ کون جھوٹے ہیں اور کون جو ہے
پاگل ہیں، یہ سب بہت جلدی معلوم ہو جائے گا۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کون پاگل ہیں بہت جلدی تم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اللہ کے رسول کو پاگل بولتے تھے، گمراہ بولتے تھے۔ باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا جی، ہم سب تو باپ دادا کے دین کو مانتے، یہ گمراہ ہے۔ گمراہ تو یہ لوگ شرک کرنے والے اور اپنی دین کی، اپنے دل کی شریعت چلانے والے، لیکن اللہ کے رسول کو بھی گمراہ بولتے تھے۔ اللہ نے کہا بہت جلدی معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول سے بھٹک گیا کون ہے اور اللہ کے راستے میں ہدایت پر چلنے والا کون ہے۔ اب یہ کچھ لوگ مکے کے، ہو سکتا ہے کہ ولید ابن مغیرہ، وہ بھی ایک سرکش آدمی، مکے کے بڑے سرکش لوگوں میں سے، اللہ کے رسول کے بڑے دشمنوں میں سے ایک وہ بھی تھا، ہے نا۔ تو اس کے متعلق انہوں نے اللہ کے رسول کو کچھ گالی دی، پاگل بولا، شاعر بولا، فلاں بولا، تو اللہ نے کتنے جملے اس کے خلاف بولائے۔ اللہ کے رسول کو تسلی ہونے، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، یہ جھوٹے ہیں، ان کی باتوں کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ اتنا بڑا دشمن تھا کہ اللہ کے رسول کی 2 بیٹیوں سے اس کے دو بیٹوں کی شادی طے تھی۔ ابھی اللہ کے رسول نبی نہیں بنے تھے نا، چھوٹے بچپن میں شادی طے کر لیتے، یہاں بھی ویسے ہوتا ہے، مائیں دودھ پلاتے پلاتے اپنے بچے کو وہیں کر لیتی ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، تیری بیٹی ہے، دونوں کی شادی، ایسا بولتے نا۔ ویسا ہی جو ہے عرب میں بھی ہوتا تھا۔ تو اس کے 2 بیٹے اللہ کے رسول کی 2 بیٹیوں سے منسوب تھی، شادی ہوگی۔ اللہ کے رسول جب نبی بنے، دونوں بیٹے سے بلا کے خبردار محمد کی بیٹی سے شادی نہیں کرنا، گویا دونوں کو طلاق دے دو۔ جو شادی بچپن کی تھی اس کو انہوں نے ختم کر دیا۔ اتنا بڑا دشمن۔ یہ جو کافر ایک مرتبہ ایسا بھی سوچتے، اچھا کتنا مقابلہ کرنا محمد سے، وہ ایک آدمی ہم سب پر بھاری پڑتا ہے نا، کمزور لوگ اس پر جو ایمان لائے، لیکن وہ سب ہم پر بھاری پڑتے ہیں، پریشان کر کے رکھے ہیں، ہم کو سکون نہیں ملتا۔ یہ کام کریں گے، جا کے محمد سے بولیں گے ایسا کرو، تھوڑا ڈھیل دو ہم کو، ہم بھی تم کو ڈھیل دیتے ہیں۔ کیسے ڈھیل دیتے ہیں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، یہ سورہ ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ محمد ایسا کرو کہ ہمارے جو بت ہیں ان کو برا مت بولو، ہم بھی آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ دعوت و تبلیغ کرو لیکن بتوں کی برائی نہیں کرنا۔ ہمارے باپ دادا ان کی پوجا کرتے آئے، آپ ان کو برا بولتے نا، ہم کو بہت برا لگتا ہے، باقی کو کوئی بات نہیں، اچھی باتیں سمجھاؤ، ہم بھی مانتے، سب مانتے ہیں، تو یہ کھودو۔ کہا کہ ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، سورہ یونس کے اندر اللہ نے کہا کہ یہ جو کافر ہیں آپ سے مطالبہ کرتے ہیں یہ قرآن بدل دو، خالی اس میں توحید ہے، ہمارے بتوں کی مذمت ہے اس میں، یہ قرآن نہیں، کوئی دوسرا قرآن لاؤ، اس کے اندر ایسے ہونا چاہیے۔ جیسے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا، یہودیوں نے قرآن چھاپا، قرآن چھاپ کے افریقہ وغیرہ اندر فری ڈسٹریبیوٹ کیا، اس کے اندر یہودیوں کی کتنی برائی ہے وہ سب آیتیں نکال دیے۔ دیکھو یہودیوں کی کا بھی اس میں برائی نہیں ہے قرآن میں، یہودی اچھے لوگ ہیں، ایسا بھی کوشش کی نا، ویسی ایک کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ ایسا کریں گے۔ بعض مرتبہ مسلمانوں کے اندر بھی ایسا ہوتا کہ بھئی کیا کریں، مل جل کر زندگی گزاریں، کیسے مل جل کر؟ ایسا ہے کہ ہم لوگ قبر پرست ہیں، بھئی درگاہ والے ہیں، تم درگاہ کے متعلق کیا بھی مت بولو، تم بھی ہم بھی مل کر رہیں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ عقیدے میں کمپرومائز کریں گے کیا؟ کفار مکہ بھی ایسے ہی سمجھتے تھے،
یہ جو قبر میں ہیں ان کے اندر کیا بھی پاور نہیں، لیکن اللہ کے پاس جانے کے واسطے یہ سیڑھی، ان کو بولے تو اللہ کو نہ بولتے، ویسا یہ بھی سمجھتے ہیں، قبر کے پاس جا کے کہتے ہیں شاہ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، عبد القادر جیلانی اللہ سے بول کر کہتے بھی دلاؤ نا، کیسے اس کو مانیں گے؟ توحید والے کبھی نہیں مانیں گے، توحید پر اتفاق ہوگا۔ ہم یہ کہیں گے صاحب اللہ کے رسول کے زمانے میں کتنے درگاہ تھے، کتنے صحابہ کی درگاہ تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت علی سے کہا علی جاؤ کافروں کی قبریں نا، جو بھی اونچی قبر ہے گرا دو، اس کو گرا کے بس تھوڑی سی اوپر رکھو، سب کو مٹائے۔ حضرت علی جب خلیفہ بنے انہوں نے بھی اپنے شاگردوں کو بھیجا، جاؤ جی جتنے بت کھڑے ہیں سب کو گراؤ اور جتنی قبریں اونچی ہیں اس کو ٹھیک کرو۔ تو کتنی درگاہ تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں؟ چلو اللہ کے رسول کے زمانے کو چلیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہم درگاہ وادی بن جائیں گے، ہم ان کے ساتھ صلح صفائی کر لیں گے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ودو لو تدہنوا فیدہنون، ان کی خواہش کہ آپ ذرا ڈھیلے پڑے، یہ بھی ڈھیلے پڑیں گے۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، اچھا بھائی ایک ہفتہ تم مندر کو آؤ، ایک ہفتہ مسجد کو آئیں گے۔ ہونے کی بات کیا کہ ایک مسلمان مندر کو جائے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں مسجد کو تو ہم بلاتے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یہ اتنی سخت چیز ہے، اذان نہیں دینا یہ سب کہتے ہیں نا۔ اس کی وجہ یہ ہے اذان کی آواز سن کے شیطان بھاگتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اذان ہوتی ہے شیطان بھاگتا کہاں اذان کی آواز نہیں آتی وہاں جا کر رہتا، اذان ختم ہوتی تو واپس آ کے دلوں میں اشکال ڈالتا۔ اس لیے اذان کو شیطان بھی پسند نہیں کرتا اور شیطان کے پجاری بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ شیطان اذان دینے سے ہمارے بتوں کو تکلیف ہوتی، ان کو بھی تکلیف ہوتی۔ اس سے اندر ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اذان کے اندر اتنی بڑی تاثیر ہے، یہ اب کی بات نہیں ہے، میرے خیال میں 70-80 سال پہلے کی بات ہوگی، مجھے یاد پڑتا ہے، سنا میں نے جنک پور دھام نیپال کی ایک بستی کا نام ہے، وہاں ایک مسجد بنائی گئی، وہاں اذان دی گئی تو لوگ سویرے جا کر دیکھے تو ان کے بت آؤندے گرے ہوئے تھے۔ کہا یہ مسجد توڑو، یہ اذان کی آواز سے ہمارے بتوں کو کتنی تکلیف ہوئی، وہ کیا قصہ تھا معلوم نہیں، لیکن مسجد کو توڑوا دیے۔ اذان نہیں جی، اذان کے بغیر نماز پڑھو، کیا کیا دنیا کے اندر ہوتا ہے، ان کے ساتھ سب کمپرومائز کریں گے کیا؟ ان کے ساتھ صلح کریں گے؟ نہیں ہوتا جی۔ ودو لو تدہنوا فیدہنون، قرآن میں کئی جگہ کافروں کی کوشش ہوئی کہ تم ذرا ڈھیلے پڑو، نرم پڑ جاؤ، تو ہم بھی تھوڑا نرم پڑ جاتے ہیں، اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، یہ جو بیکار کی قسمیں کھاتے رہتا ہے نا، اس کی بات نہیں ماننا۔ وہ اگر کہتا ہے ذرا ڈھیلے پڑ جاؤ تو ہم بھی ڈھیلے پڑیں گے، یہ جھوٹا ہے، قسم کھاتا ہے۔ جو بھی جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے نا، جو آدمی کے پاس معتبر نہیں رہتا ہے۔ اب لوگ سب سمجھ گئے بھائی بڑا جھوٹا ہے، جب بھی کچھ بات کرنا تو قسم سے بھائی اللہ کی قسم بھائی، ایسا قسم کھا کے بیان دے گا، اس لیے کہ لوگ سمجھ گئے کہ جھوٹا ہے، اور اس کو ٹالنے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے بار بار قسم کھائے گا۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں اس سورہ مبارکہ کے اندر کہی گئی ہیں۔ اس کے اندر جو خاص ایک بات ہے وہ یہ ہے، کوئی آدمی رہتا تھا پرانے زمانے میں، اللہ نے اس کو باغ کی دولت دی تھی، باغ بڑا تھا اس کا، جب بھی فصل تیار ہوتی 3 حصے کرتا، ایک تو زمین کا خرچہ، بیج خریدنا، جھل جوتنا، فلاں کرنا، ایک،
اور دوسرا اپنے گھر کے واسطے ایک حصہ، اور تیسرا حصہ غریبوں کو دینے کے لیے، اور مر گیا۔ یہ قرآن میں نہیں ہے، واقعے میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس کے بچے سے بھائی مرنے کے بعد کہا کہ صاحب ہمارے والد کتنے بیوقوف تھے، ہو رہی ایک تین میں ایک حصہ پورا غریبوں کو دے دیتے تھے، اب ہم لوگ ویسا نہیں کریں گے۔ اس سال دیکھو پھل تیار ہوتا نا، جا کے توڑ کے لے کے آ جائیں گے۔ تو یہ سب 3 بھائی تھے، 5 بھائی تھے، کتنے بھی تھے، یہ تیاری کرے۔ اس میں سے بعض لوگ بولے نہیں بھائی، ابا جو کرتے تھے ٹھیک کرتے تھے، ہم کو ویسے ہی کرنا چاہیے، اس میں کیا غلط ہے؟ نہیں، جب پھل سب تیار ہو گئے تو انہوں نے کہا کل سویرے جا کے توڑ کر لے کر آ جائیں گے۔ آہستہ بات کرتے ہوئے رات میں نکلے، ایک دم سویرے اندھیرے میں جلدی جا کے توڑ کے لے کر آ جائیں گے۔ یہ طے کیے، اللہ کی طرف سے ایک جھونکا آیا، پورا باغ جو پھلوں سے لدا ہوا تھا سب ختم ہو گیا جی۔ کہاں گئے پھل، کیا ہوئے معلوم نہیں۔ 100 آم تھے تو 2 1 ملے، بس اتنا ہی۔ جا کر دیکھے تو کہا نہیں جی ہمارے باغ نہیں ہے، دوسرے کا باغ ہے، اندھیرے میں ہم کو نہیں نظر آیا، دوسرا باغ رہے گا، چلو دیکھیں گے۔ کہا نہیں نہیں نہیں، یہی ہمارا باغ ہے جی، راستہ یہی ہے نا، پورا ہے نا۔ اب ان کو افسوس ہوا کہ دیکھو ہم لوگ غلطی کیے، کنجوسی بھی کیے، اور دوسرا جو ہے یتیموں یہ مسکینوں کا حق مارے۔ اب ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، تیری وجہ سے ایسے ہوا، تیری وجہ سے ایسے ہوا، تو بولا نہیں، تو نہیں سنا۔ ایسے کرتے کرتے اب انہوں نے کہا اللہ معاف کر دے، اللہ ہم لوگوں سے غلطی ہو گئی، اللہ ہم تیری طرف رجوع ہوتے ہیں، اللہ تو انشاءاللہ اس سے بہتر دے گا۔ وہاں سے ختم ہو گیا۔ اللہ اس سے بہتر دیا کیا، وہ سب کچھ بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ قصہ کہنے کا مطلب یہ ہے اس واقعہ کا کہ آدمی کو کنجوسی بخیلی کر کے جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا مال تباہ و برباد بھی ہو جاتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اس کا مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ پورے واقعہ سنانے کے لیے اللہ نے اس چیز کو ذکر کیا۔ مکے کے لوگ، تم کو بھی اللہ نے ہدایت کا باغ دیا ہے محمد کو بھیج کے، اگر تم ہدایت کو قبول کیے سرسبز و شاداب رہیں گے، فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اگر تم نے محمد کو انکار کیا تو تمہاری ہدایت کا باغ بھی جل جائے گا، تم بھی محروم ہو جاؤ گے۔ ایک اور بات جس کے اندر کہی گئی سورہ قلم کے اندر وہ یہ ہے، قیامت کے دن جب حقیقت کھل جائے گی سب کے سامنے، ہاں یہی قیامت تھی کیا سب ہو گئی۔ تو حدیث میں یوں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جلوہ فرمائیں گے سارے لوگ سجدے میں گر جائیں گے، لیکن کچھ لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے، پیٹھ اکڑ جائے گی، جھکے گے نہیں۔ معلوم ہو جائے سب منافق ہیں، یہ سب کافر ہیں، فرشتے پکڑ کے ان کو ڈھکیل کے لے جائیں گے، ہے نا۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن کی حقیقت واضح ہو جائے گی، ان سے کہا جائے گا سجدہ کرنے، نہیں کر سکیں گے سجدہ۔ ہم کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر دنیا میں ہم سجدہ نہیں کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہماری پیٹھ بھی نہیں جھکے گی وہاں۔ جمعے کو پڑھ لینے سے کیا پیٹھ جھک جائے گی؟ کیا نہیں جھکے گی؟ یہ صرف کافروں کے واسطے نہیں ہے، یہ بے نمازیوں کے واسطے بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتے ان سے کہیں گے سجدہ کرو، نہیں کر سکیں گے۔ حالانکہ حدیث میں ہے کہ منافقین اور کافر کی پیٹیں نہیں جھکیں گی، ویسے ہی مسلمانوں کی پیٹیں بھی جو بے نمازی تھے ان کی پیٹیں نہیں جھکیں گی۔ توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی چاہنا چاہیے، اپنے آپ کو نمازی بنانا چاہیے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہمارے میں اور کافروں میں فرق یہ ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کے رسول اتنا کلیئر کٹ بولے کہ بے نمازی مسلمان نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ دنیا میں اگر سزا نہیں ہے تو آخرت تو سزا ملے گی نا۔ ابلیس ایک سجدہ نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے
मलऊन करार दिया। और हम लोगों को अल्लाह ने हुक्म दिया ये एक दिन को 17 सजदे करो, ये भी नहीं करते। इब्लीस एक सजदा नहीं किया, उन्हें जहन्नम। और ये जो अपने आप को मुसलमान बोलता, ये एक दिन को 17 सजदा करना फ़र्ज नमाज में खाली करता क्या? जुमे के दिन खाली 2 सजदे करता, 4 सजदे करता, बस 4 सजदे कर दिया, एक रकात में 2 हो गया 4 सजदे। अल्लाह अकबर। इतने सजदे करने की जगह तो खाली 4 सजदा करके अपने आप को मुसलमान समझता है। वो बात यहाँ जिक्र किया। फिर अल्लाह ताला ने ये भी कहा, यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या कई जगह जिक्र किया, यहाँ भी जिक्र किया, मोहम्मद जल्दी मत करो, क़यामत आएगी, ये लोग समझेंगे। यूनुस अलैहिस्सलाम जल्दी किए ना, बस्ती छोड़कर गए, अल्लाह ने उनको सज़ा दी ना, तुम ऐसा नहीं करना। अल्लाह के रसूल मदीने में कितनी तकलीफ़ उठाते थे, मक्के में कितनी तकलीफ़ उठाते थे, क्या छोड़कर चले गए क्या मदीने को? ताइफ को गए, वो भी मक्का ही का एक हिस्सा था, एक मोहल्ला समझिए, अगरचे को बस्ती पहाड़ के ऊपर है उतना ही। और वो भी जो गए उनको समझाने के लिए गए, मक्का छोड़कर नहीं चले गए अल्लाह के रसूल, फिर भी आके मक्के में थे। तो अल्लाह ने कहा यूनुस की तरह नहीं हो जाना, ये जो है मछली वाले उनकी तरह नहीं हो जाना, सब्र करो। तो अल्लाह के रसूल सब्र करते थे। उसमें जो अल्लाह ताला ने कहा अगर ये तस्बीह पढ़ने वाले अल्लाह से माफ़ी चाहने वाले नहीं होते तो इनको उठा के फेंक दिया जाता सहरा में, गल गए थे ना मछली के पेट के अंदर। अल्लाह ने कद्दू की बेल उगाई और सब उनको वहाँ आराम मिला और उसी को कुछ खाते पीते तंदुरुस्त हुए, फिर अपनी बस्ती को गए। ऐसा वाक़या अल्लाह ने ज़िक्र किया। अब वो जो कद्दू की बेल है, ऐसा यकीन करते हैं, कद्दू समझो उसको, अल्लाह ने कद्दू के अंदर कितने फ़ायदे रखे हैं। अल्लाह के रसूल को कद्दू बहुत पसंद था, सालन में अगर कद्दू डाल के लाते तो अल्लाह के रसूल कद्दू चुन चुन के खाते थे। एक पैगंबर के वास्ते अल्लाह ताला ने जो बेल उगाई, उसके फल के अंदर अल्लाह ने कितने फ़ायदे रखे हैं। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं कि अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों का ऐसा पैदा किया है, उसके अंदर फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। बहरहाल सूरह मुबारका बहुत सारी बातें इसके अंदर हैं। आज जितनी सूरतें पढ़ी गई उसके अंदर पूरे मक्के में नाजिल हुई ना वो सूरतें, सूरह मुल्क भी, सूरह कलम भी, सूरह हाक़ा भी, सूरह मारिज भी, सूरह नूह भी और सूरह जिन, इतनी सूरतें सब मक्के में नाजिल हैं। ये 29वें पारे में अगर 11 सूरतें हैं, सिर्फ एक सूरा हल अता अला इंसान हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शय्यन मज़कूरा, एक सूरा मदीने की है, बाकी 10 सूरा मक्के के काफिरों ही से सब बातें बताई जा रही हैं कि दुनिया में तुम ये ना समझना कि अल्लाह से छूट गए, अल्लाह तुमको पकड़ने पर कादिर नहीं है। आएगा एक दिन क़यामत का, तब सबको अल्लाह के सामने हाजिर होना है। इन बातों को मुख्तलिफ़ तरीक़े से समझाया गया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तकलीफ़ देते थे उससे बाज आने के लिए कहा गया है। ये सारी बातें इसके अंदर मज़कूर हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त एहतराम करके आपकी बातों को दिलो जान से मानने की अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। हमारे नमाज रोज़ों का अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बाकी जो 2-3 दिन रह गए हैं अल्लाह ताला इसको भी खैर आफियत के साथ गुजारे और हमारे अंदर जो कमज़ोरी पैदा हो जा रही है इबादतों में, अल्लाह ताला हमको और भी ज़्यादा क़ुव्वत और ताकत और जोश और जज्बा दे ताकि हम रमज़ान का हक़ अदा कर सकें और रमज़ान के आखिरी दिनों में और भी ज़्यादा इबादत करके अल्लाह को राज़ी कर लें। अल्लाह ताला मज़लूमों की दुनिया में मदद फरमाए, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करे, बीमारों को शिफा दे और अल्लाह ताला मोहताजों की मोहताजी को दूर करे।
اللہ تعالیٰ ظالموں کی حکومت کا خاتمہ کرے اور اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں رکھے، ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلا لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔